اسلام شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، یہی اسلام ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین خوبی جو کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے، نبی رحمت للعالمین تھے، بد دعاؤں کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو قتل اور خون کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں نے 900 برس حکومت کی ہے، اگر وہ اسلام کو تلواروں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تو جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے ایک بھی غیر مسلم سرزمین ہند پر موجود نہیں ہوتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 10 صفر 1443 ہجری مطابق 17 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں، کچھ اللہ کی نصیحتیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام کا ڈر، اسلام کا خوف. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس عظیم اور اہم اور ضروری موضوع کے اندر بیان کی ہوئی باتوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ، انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اسلام کے خلاف ہر دور میں، ہر زمانے میں افواہیں، اسلام سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوششیں، اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کی باتیں اور قسم قسم کے قصے اور کہانیاں گڑھ گڑھ کر اسلام کے اوپر تہمت لگانے، اسلام کو رسوا کرنے، اسلام کو بدنام کرنے کی جد و جہد یہی نہیں، بلکہ اسلام کو مٹانے، اسلام کو نیست و نابود کرنے، اسلام کو برباد کرنے، اسلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے صرف افواہیں نہیں، صرف باتیں ہی نہیں، صرف سازشیں نہیں، صرف مکر و فریب ہی نہیں، صرف جھوٹ اور بہتان اور الزام تراشیاں ہی نہیں، بلکہ اس کے خلاف باقاعدے میدان جنگ بھی قائم ہوئی، میدان جنگ بھی قائم ہوا، میدان جنگ کے اندر تلواریں بھی نکلی، لڑائی بھی ہوئی، اور دونوں طرف سے خون بھی بہائے گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین پر، تاریخ یاد کرو، آخری نبی نے اسلام کا آخری پیغام، جبکہ یہ اسلام کوئی نیا دین لے کے نبی نہیں آئے تھے یا کوئی نئے رسول نہیں تھے،
بلکہ آپ سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، اور اسلام تو جب سے آدم ہے، آدم پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوا، تب سے اسلام موجود ہے۔ تو نبی کائنات نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین خوبی جو کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے، جو کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، کسی ملت کے اندر موجود نہیں ہے، اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پیڑ ہوں، پودے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، دریا ہوں، پتھر ہو، اینٹ ہو، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، لکڑیوں سے بناتے ہو، پتھروں سے بناتے ہو، مٹیوں سے بناتے ہو، جس چیز سے بھی بناتے ہو، سونے سے بناتے ہو، چاندی سے بناتے ہو، ہیرے سے بناتے ہو، جواہرات سے بناتے ہو، جس کسی سے بھی تم اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہو، پھر اسی سے مانگتے ہو، پھر اسی سے پوجتے ہو، پھر اسی کے سامنے دامن پھیلاتے ہو، اسی کے سامنے روتے ہو، اسی سے بھیک مانگتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ خدا ہو سکتے، یہ معبود ہو سکتے، یہ اللہ ہو سکتے؟ یہی ہے اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے آخری تعلیم۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، اللہ کی نصرت چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے، تب وہ سرگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، ورنہ بیکنٹھ اور نار کے اندر، جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ پہلا ہے اور آخری بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری بھی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ پہلا بھی ہے اور بولو آخری بھی ہے، یہ ہے اسلام۔ پھر اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات سے اور کیا دشمنی دی لوگوں کو؟ اللہ کے نبی نے کسی کی کوئی حرام کام کا حکم تو نہیں دیا تھا، کوئی برائی کا حکم تو نہیں دیا تھا، مکے والوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے، حکومت و سرداری، سیاست، کرسی، لیڈرشپ، یہ سب کرنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ یہ لوگوں، جن بتوں کو، جن مورتیوں کو، جن دیوی دیوتاؤں کو، جن جنوں کو، بھوتوں کو، پریتوں کو نیک اور صالح سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، روتے ہو، بلبلاتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ان سے بھیک مانگتے ہو، ان سے امن مانگتے ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، شیطان ہیں۔ سب سے بڑا معبود حقیقی جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے پوروجوں کو، باپ داداؤں کو جس نے بنایا، جس نے زمین آسمان سب کچھ پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو۔ یہی تو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی دعوت تھی، ان کی کرسیاں ہل گئیں، یہی دعوت تھی، ان کے کلیجے دہل گئے، یہی دعوت تھی جس نے انہیں باپ داداؤں کو پکڑ پکڑ کے جو بیٹھے تھے، ان کے وہ عقیدے متزلزل ہو گئے۔ میں میدان بدر، جنگ بدر ہوئی، بدر کے اندر ابو جہل نکلا، پتا ہے نا آپ کو کیوں نکلا؟ اور عجیب و غریب مرحلہ تھا، آپ کو میں تاریخ، وقت نہیں رہتا ہے۔ ادھر نبی کائنات بدر کے میدان میں ایک پہاڑی پر اپنے بنائے گئے چھوٹے سے خیمے میں بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ، 313 کی یہ تعداد، پورا کلیجہ لا کر کے ہم نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اس میدان بدر میں اتار دیا ہے، اللہ ان ٹمٹماتے ہوئے شمعوں کی حفاظت فرما۔ ادھر اللہ سے بھی دعائیں ہو رہی، ادھر اللہ سے نبی دعا فرما رہے تھے، اور ادھر کفار کے خیمے میں کعبہ کے رب کو، وہاں بھی اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ عجیب و غریب حیرت کی بات، وہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اے کعبے کے رب، تو مالک و مولا ہے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بغاوت کی ہے، ہمارے دین سے بغاوت کی، ہمارے باپ داداؤں کے دین سے بغاوت کی ہے، اے اللہ اسے مٹا دے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بھی اللہ کو پکار رہے تھے، ادھر بھی اور ادھر بھی اللہ ہی سے، لیکن اللہ جانتا ہے نا کون حق پر ہے، کون باطل پہ ہے۔ وہ مشرک تھے،
وہ اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا، بیٹا بیٹی دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، ان کی آرزوئیں تمنائیں اور ان کے تمام خواہشات کو پوری کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک، ان کسی اور کو بھی سمجھتے تھے، شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جنگیں ہوئی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف تہمتوں پر، صرف اتہامات، الزامات، افواہوں پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے میدان جنگ میں بھی اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھا پائی کی۔ غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد بھی، احد کی لڑائی بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے بھی، آپ کے سب سے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ شہید بھی ہوئے، اور نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر، میں صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام امن کا دین ہے، راحت کا دین ہے، چین کا دین ہے، سکون کا دین ہے، لیکن خوف کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے ڈر کیوں ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، رب کعبہ کی قسم، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، رب نے کہا یہ تو دین کو ایسے سمجھتے ہیں، جیسے پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ دین کے اندر امن ہے، انہیں پتا ہے کہ اسلام امن و راحت کا اور سلامتی کا دین ہے، ان کو پتا ہے کہ اسلام چین اور سکون کا دھرم ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر اسلام کا نظام اور سسٹم نافذ ہے، الحمدللہ چین اور سکون کی نیند لوگ سو رہے ہیں، کسی کو کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے، الحمدللہ ایک امن ہے، ایک چین ہے، ایک شانتی، دنیا کو پتا ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے، چائنا کو بھی پتا ہے، جاپان کو بھی پتا ہے، یہ للو پنجو چھوٹے چھوٹے فقیر دیش جو ہیں غریب ایشیا کے، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام جہاں رہتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، اسلام جہاں رہتا ہے وہاں شانتی ہوتی ہے، اسلام جہاں رہتا ہے وہاں راحت، وہاں سکون، وہاں اطمینان، وہاں عدل، وہاں انصاف ہوتا ہے۔ اسلام جہاں رہتا ہے وہاں کے ماننے، اس اسلام کو ماننے والے دنیا کے سب سے شریف اور عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی عورتیں دنیا کی سب سے عظیم اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر چوری کیا کوئی کرنے میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ریپ ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، اگر ریپ ہوتا ہے، زناکاری ہوتی ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ شراب پینے کا حشر کیا ہوگا، انہیں پتا ہے ڈکیتی کا حشر کیا، انہیں پتا ہے کہ قتل کرنے کا انجام یہ ہے کہ خون کے بدلے خون ہے، انہیں پتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت ہے، انہیں پتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو ہماری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف کا انصاف ہے، انہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈرتے ہیں۔ امن کیا مطلب؟ اور زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے۔ دنیا والوں کو کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہم جو ہے ہیومنٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے جان اور ان کی عزت و آبرو کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جس کی اپنی بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں، ملک تو ملک ہے، اپنے محلے میں محفوظ نہیں، جن کے اپنے محلوں میں شراب، زنا، بدکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی دھرم ہے، سوائے دولت، سوائے پیسہ، منی از گاڈ، پیسہ ہی خدا ہے جن کا، یہ چلے ہیں مسلمانوں کو امن سکھانے، راحت سکھانے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام فوبیا، اسلام کا خوف، اسلام کا ڈر، اسلام کا رعب ہے ان کے دلوں کے اندر۔ ارے مسلمان آ جائیں گے تو یہ ہوگا، تو سارے جتنے بھی چور، گھٹیا، زانی، پاپی، شرابی، لٹیرے، ڈاکو، کمینے، ذلیل، خنزیر، جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی بیڈ ترین، بدترین کہہ لیں آپ، حیوان اور جانوروں سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں، انہیں اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ انہیں بولو اسلام سے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو
انہیں اسلام سے ڈر لگتا ہے، انہیں خوف لگتا ہے، ارے اسلام آ گیا تو عیاشیوں کے بستر پر جو خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہر رات وزیر اعظم کے بستروں پر آتی ہیں، اس کے بدلے تو ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ لوگوں کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے غبن کر رہے ہیں جو ہم، تجوریوں کی تجوریاں، اس کے بدلے تو ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ہم ناجائز طور پر گنڈوں سے اور اپرادھیوں سے، مجرموں کو جو پال پال کر ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کے ذریعے سے ہم مرڈر کرا دیتے ہیں، ناحق بے گناہوں کو ختم کروا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں تو ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عدل ہوگا، انصاف ہوگا قائم، تو پھر تو ہم کٹورا لے کر کے روڈ پر بھیک مانگیں گے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ رنگ و روغن، ہمارا یہ چولا، ہماری یہ قیمتی ہمارے سوٹ، ہمارے بنگلے، ہماری کاریں، ہماری حکومتیں، ہماری کرسیاں ہل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ ہے خوف پوری دنیا کے حکمرانوں سے لے کر کے ان تمام لوگوں کا جو اسلام کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود بھی امن سے ہیں، دوسروں کو بھی امن سے رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ غیر مسلم، اور غیر مسلموں کے اندر بھی بہت سارے دھرم اور بہت سارے مذاہب ہیں۔ اس میں بھی اچھے لوگ ہیں، سارے برے تو نہیں۔ کفار مکہ میں سارے برے تو نہیں تھے، ہائے جبیر ابن مطعم بھی تھے، کافر تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف دعوت کے لیے نکلے اور جب پھر مکہ واپس آئے، زخم کھا کر، چوٹ کھا کر، مار کھا کر طائف سے، تو مکے کے لوگ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب تمہیں ہم مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، نکل گئے مکے سے تو ختم، ہمارے شہر کی باؤنڈری سے نکل گئے، اب تمہیں ہم مکے کے اندر داخل نہیں ہوں گے دیں گے، نکل جاؤ جہاں بھی کہیں جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا، زید بن حارثہ کو، کہا کہ جاؤ، مکے کے اندر ایک شریف آدمی ہے، جبیر ابن مطعم سے جا کے کہو کہ وہ میری کفالت کرے، میں مکے کے اندر آنا چاہتا ہوں، وہ میری کفالت کرے۔ نبی کائنات کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، ایک ہی ہاتھ اٹھتا، آسمان کی طرف نظر اٹھتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے آیا بھی تھا فرشتہ نا، یاد کرو آیا بھی تھا۔ زخم کھا کھا کے جب نبی کائنات چور ہو گئے اور طائف کے ایک باغ میں بے ہوش ہو گئے، تو رب کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے نبی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم کریں، اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل کے رکھ دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے بار الہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، تجھے نہیں جانتے ہیں، یہ جاہل ہیں، لا علم۔ نبی رحمت للعالمین تھے، بد دعاؤں کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو قتل اور خون کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مرڈر کرنے ہی نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی تو امن اور راحت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، سلامتی کے فریرے لہرانے آئے تھے، جھنڈے لہرانے آئے تھے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں نہیں نہیں، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کر دو، بلکہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ آئے تھے اللہ کے نبی، کیا تھا ان کے لیے، جب بھی بات آتی دعا کر دیتے، ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ نے ہمیں بھی تعلیم دی کہ ایسے مشکلات آئیں گے، ایسے دکھ آئیں گے، ایسی پریشانیاں آئیں گی، پیٹے جاؤ گے، میں نبی ہوں، اللہ کا محبوب بندہ ہوں، کائنات میں اللہ کے بعد میرا رتبہ مقام، میں مقرب ہوں، اس کے باوجود بھی میرے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ دشمن مار رہے ہیں، یہ کاٹ رہے ہیں، یہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ پتھر مار رہے ہیں، مجھے لہولہان کر رہے ہیں، مجھے ہلاک کر رہے ہیں، مجھے بے ہوش کر رہے ہیں، تمہیں بھی وہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ لیکن ابھی تم نے وہ دن دیکھے نہیں مسلمانوں، دیکھے تم نے؟ ابھی تو یہ منظر تم نے دیکھے کہاں، اور ابھی سے چلا رہے ہو۔ سنو، اللہ کے نبی نے گویا یہ تعلیم دی، تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ جبیر ابن مطعم خادم نبی کا پہنچا، اللہ 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 جس سے چاہے اپنے فوج کی، اپنے محبوب کی، اپنے چہیتے کی حفاظت کروا لے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہی بولو کیوں نہ ہو، اس کی مرضی ہے، سب اس کی فوج ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہودی بھی فوج ہے، نصرانی بھی فوج ہے، جب چاہتا ہے وہ جیسے بھی تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو گھماتے رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھماتے۔
जुबैर इब्न मुतइम ने अपने बेटों को, दोनों बेटों को बुलाया, नंगी तलवार दी और कहा जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज दी है, मुझे पुकारा है, जाओ तलवारों की छांव में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के खाने काबा के अंदर हाजिर करो। और खाने काबा में जुबैर इब्न मुतइम खुद गए और कहा मैं अपने दोनों बेटों को भेज रहा हूं मोहम्मद को सलामती के साथ मक्के मुकर्रमा के अंदर लाने के लिए, जिसे अपने बच्चे यतीम करने हो, जिसे अपनी बीवियों को रांड बनाना हो, बेवा करना हो, जाओ आओ सबसे पहले मेरे बेटों से मुकाबला करो, अगर मोहम्मद पर ही उंगली उठेगी तो उसकी गर्दन जमीन के ऊपर उतार देगी। अल्लाह के नबी आए, जुबैर इब्न मुतइम के दोनों बेटों के तलवार एक तरफ इधर एक तरफ इधर, हिफाजती दस्ते के साथ, और खाने काबा में आपने तवाफ किया, रब का शुक्र अदा किया। मुसलमानों, ये दर्स है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सब बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। हमारा धर्म, हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम अच्छों के साथ अच्छाइयां करें, भलाइयां करें, बुरों के साथ, कुत्ता अगर काटता है तो उसको न काटें, बुरों के साथ भी भलाई करें, खैर करें। समझ रहे हो? बुरों के साथ भी खैर करें, भलाई करें। यह है इस्लाम, यह है दीन हमारा। भौंकने दो, भौंकने दो। अल्लाह ने तो हमें हथियार अता फरमाए ना, अल्लाह ने हमें हथियार अता फरमाए तुम्हारे, लेकिन ये भी नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला आवर करे, तुम्हारा गरेबान पकड़े, तुमको पकड़े तो तुम हाथ बांध करके बस गर्दन झुका दो, लो मार डालो, कत्ल कर डालो, खत्म कर डालो। ये बुज़दिली इस्लाम ने नहीं सिखाई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपनी इज्जत और आबरू की, अपने बाल बच्चों की, अपने घर की, अपने दौलत की, अपने पैसे की हिफाजत के लिए मर जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, अल्लाह ताला उसे भी शहीदों का दर्जा अता फरमाता है। तुम तो खसारे में नहीं हो ना, मरना तो है ना यारो। क्यों ये बुज़दिली की मौत, क्यों ये बुज़दिली की मौत? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 1000 दिनों की जिंदगी से बेहतर होती है। समझ में बात आई कि नहीं आई? जुर्रत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि तुम एक ऐसे दीन के नाम लेवा हो, एक ऐसे धर्म के मानने वाले हो, एक ऐसे दीन की अमानत तुम्हारे हाथों में है, जिस दीन की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुमसे जो दुश्मनी है, कोई इसलिए नहीं है कि तुमने उनकी जायदाद, उनके मालो दौलत ले लिए, या तुमने उनकी माँ बहन को गलत सलत कर दिया है, या कुछ तुमसे जो दुश्मनी है इस्लाम की वजह से, इस्लाम की वजह से, इस्लाम का डर। अच्छा, बहुत सारे दुश्मन तो, अब बुज़दिली की हदें देखें आप, मैं आपको बताता हूं, इस्लाम का खौफ पैदा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, हुकूमत चलाते हैं, गद्दियों की हिफाजत करते हैं, इस्लाम का खौफ चला। अरे इस्लाम देखो, मुसलमान 14-14 बच्चे जब पैदा कर रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कल को ये ज्यादा हो जाएंगे, 2030 तक इनकी आबादी हो जाएगी, हुकूमत पे कब्जा हो जाएगा। अबे जलील इब्ने जलील, अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए, मुसलमान के जूते की नोक पर हुकूमतें होती हैं, मुसलमान कुर्सी के लिए नहीं मरता। खबीस, तू अपनी खबासत अपने दिलों की जुबानों पे ला रहा है, तूने मुसलमान को समझा ही नहीं। मुसलमान पैर जूते की ठोकरों पे हुकूमतों को रखता है। तुझे नहीं मालूम मुसलमानों के ठोकरों पर कैसर और खिजरा के ताज आए थे? ये इसको असल में क्या है, एक जब इंसान जिस माहौल में रहता है, अगर आपकी बैठक, आपकी मजलिस, सोहबत बुरों की होगी तो आप भी बुरे हो जाओगे, छोटों की सोहबत में रहोगे तो छोटे ही रहोगे, जरा ऊंचे रख रखाव वालों के साथ बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग भी रख रखाव वालों जैसा होगा, बड़ा होगा। जलील कमीनों लोगों के साथ बैठोगे तो वैसे ही रहेगा। तो असल में उसकी गलती नहीं है, उसके कमीनगी की गलती है कि वो जिस माहौल का परवरदा है, उसकी घुट्ठी में भी इस्लाम के खिलाफ जिहाद कर रहा है। इस्लाम जिहाद, इस्लाम के खिलाफ जिहाद, मुसलमान के खिलाफ। कल में जिहाद को भी इस नापाक ने अपवित्र कर दिया, अपनी जुबान से, नापाक जुबान से कहकर। ऐसे लोग हैं, इनका मकसद क्या है? रोजी रोटी कमाना, पैसा लेना, किसी तरह से अपनी गद्दी बचाना, अपना एक रोब, अपना एक सरदारी होती नहीं, बाकी रखना, और कुछ भी नहीं। वरना उन्हें भी पता है कि मुसलमान ठोकरों पे रखता है हुकूमतों को, बच्चे इसलिए पैदा कर रहा है, इसलिए मुसलमानों की तादाद कम करो, कम करो। उसे ये नहीं पता कि इस्लाम हमेशा
قلیل تعداد میں رہ کر کے بھی دنیا پہ اس نے حکمرانی کی ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ اسلام کو اسلام سے ڈرا کے غیر مسلموں کے درمیان اسلام آ جائے گا تو یہ ہوگا، اسلام آ جائے گا تو کر دیں، اسلام آ جائے گا تو یہ تمہاری بہو بیٹیوں کو زنا کریں گے، اسلام آ جائے گا تو تمہاری عزت و آبرو میں تو اسلام آ جائے گا تو تمہارے گھر محفوظ، اسلام آ جائے گا، اسلام آ جائے گا۔ اس ذلیل کو بتاؤ 850 900 برس ہم نے حکومت کی ہے بر صغیر میں، متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 برس حکومت کی ہے۔ اگر وہ اسلام کو تلواروں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تو جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے ایک بھی غیر مسلم سرزمین ہند پر موجود نہیں ہوتا، نہ ایک اللہ کے غیر اللہ کی کوئی عبادت کی جانے والی کوئی مندر موجود ہوتی، نہ کوئی چرچ موجود ہوتا ہے کہ نہیں بولو۔ لیکن تاریخ مسخ کرنے والے، مٹانے والے اس طرح سے مٹا دیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کی ہے، پڑوسی کے ممالک میں دیکھو کتنے غیر مسلمین ہیں، لیکن کبھی کسی غیر مسلم کے روئے بھی بال بھی بیکا ان مسلم ممالک نے کبھی نہیں کیے۔ سعودی عرب سے لے کر کے خلیج اور گلف کے اندر 76 لاکھ غیر مسلمین ہیں، 76 لاکھ غیر مسلمین رہتے اور بستے ہیں۔ میں نے اسی منبر رسول سے ایک دفعہ کہا تھا، کوئی مائی کا لال بتائے کہ کبھی بھی اس وجہ سے کسی ایک غیر مسلم کے بال بھی بیکا ہوئے، ایک تھپڑ بھی مارا گیا ہو صرف اس لیے کہ تو غیر مسلم ہے یا ہندو ہے یا کافر ہے؟ بتاؤ، دکھاؤ ہمیں اتہاس۔ اور تم اسلام سے خوف زدہ کیوں ہو؟ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اندر ہوس پرست شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تم ذلیل ہو، تم زناکار ہو، تم شرابی ہو، تم بدکار ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم لٹیرے ہو، تم خناس ہو۔ تمہیں پتا ہے اسلام آئے گا تو خناسوں کی گردنیں کٹیں گی، اسلام آئے گا تو ظلم مٹے گا، اسلام آئے گا تو عدالت قائم ہوگی، اسلام آئے گا تو انصاف ہوگا۔ پوری دنیا سمجھتی ہے اس بات کو، اس لیے پوری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام۔ اور آج میں نے بتایا نا، حضرت طفیل بن عمر الدوسی یمن سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بلند کیا تھا مکے کی سرزمین پر، تو کفار نے سارے اہل مکہ کے جو کافر اور مشرک تھے، قبیلے کے سردار تھے، وہ جہاں سے آئے تھے مالدار تھے، سردار تھے، سبوں نے بہترین دعوتیں کی، بٹھایا اور کہا دیکھنا اتنی دور سے آئے ہو، ہمارے شہر میں ایک پاگل ہے، جادوگر ہے، اس کی بات جو کوئی سن لیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ دھرم پریورتن کر لیتا ہے۔ وہ کیا کر لیتا ہے؟ آج کی زبان میں کیا کر لیتا ہے؟ دھرم پریورتن کر لیتا ہے۔ ڈالر دے کر، دھمکی دے کر، بیٹی دے کر، لالچ دے کر، آج کل کا یہی نا ڈھڈورا، یہی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان پیسے دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، لب جہاد کرواتا ہے، ان کی بیٹیاں لے کر، ان کی اس بے حیا، بے شرم، بے غیرت، جاہل مطلق خبیث شیطان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لالچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے اسلام اپنے دامن میں، اسلام اپنے اندر وہ مٹھاس، وہ چاشنی رکھتا ہے کہ جو ایک دفعہ اسلام کو پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اسلام سے خود دشمنی ہے، ہم تو خود اسلام کو ٹھوکر مار رہے ہیں، ہم مسلمان تو خود ہی اسلام سے دور ہیں، ہم تو خود ہی قلاش ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہمیں دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ میاں یہ تو اسلام کی وہ چاشنی ہے، اسلام کی وہ جاذبیت ہے، اسلام کی وہ رونق ہے، اسلام کا وہ حسن ہے، اسلام کی وہ عدالت ہے، اسلام کا وہ جمال ہے، اسلام کا وہ حسن ہے، اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ جب دنیا اس کو دیکھتی ہے تو اپنا دل دے بیٹھتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ زردشتی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے وہ تورانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسلام لالچ دے کر، بیٹی دے کر، دھمکی دے کر، تلوار دے کر کوئی مسلمان بناتا ہے زبردستی؟ وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اسلام میں کوئی زور زبردستی، کوئی لالچ، کوئی پٹرول ڈالر، کوئی دھمکی۔ سن لو کان کھول کر کے دنیا کے لوگوں اور اسلام سے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، اسلام کے خلاف باڑھیں بنانے والے، سرحدیں قائم کرنے والے، دیواریں کھڑی کرنے والوں، سنو، تم جتنا بھی یہ سب کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسلام اتنا ہی بڑھ رہا ہے، اتنا ہی بڑھے گا اور اتنا ہی سربلند ہوگا انشاءاللہ۔ اور تم تو ایسے مرو گے ذلیل ہو کر، ایسے مرو گے، ایسی موت آئے گی کہ موت بھی پناہ مانگے گی تمہیں دیکھ کر انشاءاللہ تبارک۔ بولو انشاءاللہ۔ اسلام سے دشمنی نہ کرو، اسلام سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا ہے، اسلام تو تمہاری آنکھ بھی ہے، مسلمان تو تمہارے ناک بھی ہیں، تیری ناک، تیرے کان، تیرے ہاتھ، تیرے پیر مسلمان ہیں۔ تو اگر مسلمانوں سے ڈرتا ہے تو کاٹ دے اپنے ہاتھوں کو، نکال دے اپنی آنکھوں کو، کاٹ دے اپنی گردن کو، کیونکہ تیرا پورا جسم مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے تابع۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر تو کہتا ہے میری آنکھ، تو ذرا حکم دے کے دیکھ لے، تیری آنکھ سے ایک گلاس پانی پلا لے۔ تو کہتا ہے میرے کان میری حکمرانی، ایک گلاس پانی اپنے کان میں ڈال کے دیکھ لے، بول دے کان کو، بول دے کان کو کہ تو پانی پی لے، پلا لے، تجھے پتہ چل جائے گا نون تیل لکڑی کا بھاؤ۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان تو پوری کائنات مسلمان ہے، زمین مسلمان، آسمان، چاند، سورج، جسے گپا گپ اللہ کا کو گالیاں دے کر، قرآن کو گالی دے کر، اسلام کے خلاف باتیں کر کے تم اسلام ہی کی سب کچھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، اور اسلام ہی کو گالیاں دے رہے ہو، اسلام ہی سے لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جس طرف جاؤ گے وہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی مسلمان ہے، چندرما، یہ آکاش، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری ضرورت ہے سمجھنے کی اسلام کی۔ اسلام فوبیا سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر بھی ابھی ہمارا خطبہ باقی ہے، تو ابھی اصل خطبے پہ موضوع یہی تھا، کچھ ایک آیت کریمہ، تاکہ تمہیں گھبراہٹوں پر، تمہاری پریشانیوں پر، تمہاری کیا کہتے ہیں الجھنوں پر کم از کم میں پھایا رکھ سکوں رحم کا، تسلی کا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بضرور اے اہل ایمان، اے ایمان والو، جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ آزمائے گا تم کو۔ کہتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو امتحان لینے والے نے، آزمائش کرنے والے نے بتا دیا، وارننگ دے دی تم کو، تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، جان کے ذریعے بھی اور مال کے ذریعے بھی۔ اور تمہیں پتا ہے کہ تم اس دنیا میں صرف موٹا موٹا مستنڈا بننے کے لیے نہیں آئے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں، مٹی اینٹ خریدنے نہیں آئے ہو، بلکہ تم کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے دین کی حفاظت خود بھی کرو اور دوسروں تک دین کو پہنچاؤ، عمل کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کی استھاپنا ہونی چاہیے، امن و سلامتی پھیلاؤ لوگوں تک، کیونکہ اسلام خود سلامتی ہے، رحمت ہے۔ تمہاری جانوں اور تمہاری مالوں میں تم کو آزمایا جائے گا، کبھی فقیر بنا کر، کبھی قلاش بنا کر، کبھی غریب بنا کر، کبھی امیر بنا کر کے بھی آزمایا جائے گا، حکومت دے کر کے بھی آزمایا جائے گا کہ تم کرتے کیا ہو، اسلام کی خدمت کر رہے ہو یا اپنے اقربا، خاندان اور اپنے وزیروں اور منسٹروں اور اپنے پیٹ، اپنے بیوی بچوں کے لیے بنا رہے ہو؟ کیوں؟ کیا کر رہے ہو؟ عوام تڑپ رہی ہے، بھوکوں مر رہی ہے، مہنگائی سے جان جا رہی ہے، اور تو عیش و عشرت سے پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، اپنے مست مٹر گشتیاں کر رہا ہے۔ اس میں بھی آزمایا جائے گا۔ نمبر 1، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
اذن کثیرا، اور وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ تاکید در تاکید، عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ وَلَتَسْمَعُنَّ لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی لاسٹ میں جو وہ بھی تاکید در تاکید، یعنی ضرور بضرور یقیناً تم سنو گے، تمہارے سامنے یہ باتیں آئیں گی، تم سنو گے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی کرسچن، ان دونوں سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان تمام لوگوں سے جو شرک باللہ کرتے ہیں، جو شرک باللہ کرتے ہیں وہ بھی۔ ان تینوں سے کیا سنو گے؟ اذن کثیرن، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تمہیں سنائی دیں گی، اذیت، اذیت معلوم، اذن کثیرن، بہت زیادہ اذیتوں کی باتیں سنو گے، سن سن کے کان پک جائیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا، پھٹ جائے گا، دل کہے گا یا اللہ میں کروں تو کیا کروں۔ دشمن ایسے تم کو نہیں چھوڑے گا، اسلام کا دشمن ایسے نہیں چھوڑے گا وہ۔ اب بھلا بتاؤ، تمہاری ماں بہن تو بہت کم ہیں، ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو کوئی گالی دے، رسول کو کوئی گالی دے تو برداشت کرے گا آج بھی؟ تو یہ جتنے بھی لوگ آج تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا بے کلمہ، چاہے وہ عشق نبی کا نعرہ لگانے والے ہوں چاہے عشق علی کا، نام لے لے کر اللہ کو، رسول کو، صحابہ کو بھی، کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت کس سے محبت کرتا ہے؟ رسول سے، اور جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے بھی یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ کون ہیں بولو؟ ہاں، بھلے کلمہ پڑھیں، چھوڑو، بہت زیادہ سنو گے، تکلیفیں آج ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں، آپ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کتابوں میں، واٹس ایپ پر، سب میڈیا سب سمجھ گئے۔ پھر تمہیں کیا حکم ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ پھر یہ سنیں گے، سن رہے ہیں، اے مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم صبر کرو اور متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ میں نے کئی دفعہ بتایا سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ توحید باللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا تقوی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، تسبیح، مصلی، یہ بات کی بات ہے۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ بولو، توحید باللہ، یعنی اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والوں کے کام ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی ہمت والوں کے کام ہے۔ اگر تم ایسا کر لو تو پھر اللہ تو تمہارا نگراں بن ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ بنے گا، اللہ تمہاری ضمانت لے گا، اللہ تمہیں حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کے خطبے کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ آج اسلام جو امن کا، شانتی کا، رحمت کا، راحت کا اپدیش دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور جو عدل اور انصاف کا دین ہے، اس کو برباد کرنے، بدنام کرنے، رسوا کرنے کے لیے جتنے بھی زانی، فاسق، فاجر، چور، بدماش، اچکے، لٹیرے، خناس، شیطان، مردود، دنیا کی جتنی غلاظتوں والے ہیں، جن کو خوف ہے، ڈر ہے کہ ان کی زناکاریت خطرے میں، ان کی شراب نوشیت خطرے میں، ان کی جوئے بازی خطرے میں، ان کی سود خوری خطرے میں، ان کی بدماشیاں، ان کی ناانصافیاں، ان کے قتل، ان کے جرائم، ان کے کرائم، سب خطرے میں آ جائیں گے، ہم خود خطرے میں آ جائیں گے، حکومت خطرے میں، کرسی جن کا خدا ہے، جن کا بھگوان ہے، جن کا ایشور ہے، جن کی روح ہے، جن کی جان ہے، انہیں پتہ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں، وہ اسلام ہی سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، اور جب اسلام سے نفرت دلاتے ہیں تو مسلمانوں سے بھی آٹومیٹک نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح الدماغ، صحیح فکر کے لوگ ہیں، سب برے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اچھے ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور جو گندے برے ہیں اللہ انہیں خش و خاشاک کی طرح اس دنیا سے
نیست و نابود فرمائے، اپنا قہر نازل فرمائے، ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمائے، ان کے پیروں اور اس کے دائیں اور ان کے بائیں اور ان کے اوپر اور ان کے نیچے سے اللہ تعالیٰ زلزلے نازل فرمائے، ان کی آل اولاد اور ان کی حکومت، ان کی بستیوں کو اللہ ویران اور خنڈر بنا دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی موت دے جو موت قوم عاد اور سمود سے بھی سخت موتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ الدِّينِ، اے اللہ تیرے دین کے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے مولا، نیست و نابود فرما دے مولا۔ ہم مسلمانوں کی صفوں میں وحدت اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی صفوں میں محبت عطا فرما مولا، اور اللہ مملکت سعودی عربیہ کو اسی طرح عزت و آبرو کے ساتھ توحید و سنت کے جھنڈے اور اس کے پھریرے لہرانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما مولا، اللہ ان کی زبانوں کو گنگ فرما دے مولا، اے اللہ اس سے حسد اور بغض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔